إن الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کے اندر درجنوں مرتبہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اطاعت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ملحد ہیں جو آج بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کی اطاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت تو ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں، یعنی قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہر مسلمان کو بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب تک انسان حدیث کو تسلیم نہیں نہ کرے گا تو قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ کی زبان مطہرہ سے نکلنے والی بات کا نام ہے۔ تو ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، پہلے کہا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو اگر یہ قرآن کو قرآن تسلیم کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی زبان سے کرتے ہیں، تو رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن کا بھی انکار ہے۔ اور دوسری بات، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ نے جب یہ قرآن آپ پہ اتارا تھا نا، سورۃ قیامہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل آپ پہ قرآن پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے، تو اللہ نے حکمن کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پاک پیغمبر جلدی کرتے ہوئے آپ نہ پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل پڑھ لیں تو اس وقت بعد میں دہرایا کرو۔ اور یہ آج بھی اصول ہے، جب استاد کے سامنے طالب علم اس کی زبان پہ ساتھ ساتھ پڑھے گا تو کبھی یاد نہیں ہوگا۔ جب استاد آیت پڑھتا ہے اور وہ اسے دہراتا ہے تو اسے یاد ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کی بیان ہم آپ کو سکھائیں گے۔ بیان کیا ہے؟ قرآن احکام کی کتاب ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے فلاں کام کرو۔ اب وہ کام کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، یہ رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسلام کے اندر نماز کا بڑا اہم حکم ہے. قرآن کریم میں 83 مرتبہ حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب قائم کیسے کرنا ہے؟ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کن کن وقتوں میں پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، ان رکعات کی ترتیب کیسے ہونی ہے، یہ ساری تفاصیل ہمیں رسول اللہ بتاتے ہیں. اور جن لوگوں نے حدیث کو چھوڑا وہ تو نماز پہ ہی متفق نہ ہو سکے. ہمارے ملک کے اندر جو چکڑالوی اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی 3 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، اور ان کی نمازوں کے تعداد کا جو ہے نا اختلاف ہے. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ دن میں 5 نمازیں ہیں. اور ان کے وقت کون سے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا. کون سی نماز میں کتنی رکعات ادا کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ نے بتایا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن ہم پہ فرض ہے کہ اس کی بات کو ماننا ہے، اس طرح رسول اللہ کی بات کو ماننا بھی ہم پہ فرض ہے. اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی مانیں گے رسول اللہ کی نہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے بحیثیت مسلمان جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے. اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے. اسی طرح رسول اللہ کے فرمان کی بات کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے. پھر یہاں جہاں بھی فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ایک آیت ہے جس میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی بھی بات ماننی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. صاحب امر کون ہے؟ یہ اسلامی حکومت کے حکمران اور علماء کرام. لیکن اس آیت سے بعض لوگ جو ہے تقلید کو کشید کرتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تقلید اس کا حکم ہے. اگر یہ حکم ہے تو اللہ نے آگے جو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ان کے ساتھ کسی بات پہ تنازع ہوتا ہے کہ تمہیں ایک بات کا پتہ ہے وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو پھر کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں اگر فرضیت ہوتی تو اللہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فرضیت کا واضح حکم دے رہے ہیں یہاں بھی دیتے کہ یہ بھی تم پہ فرض ہے ہر صورت. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق میں کوئی بھی ہے اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت تو صرف اچھی بات میں ہے، بری بات میں اطاعت نہیں ہے، وہاں ہم پہ لازم نہیں ہے. اور جہاں تک اللہ یا اس کے رسول کا معاملہ ہے وہاں سے بری بات مل ہی نہیں سکتی، وہاں تو ہر خیر ملتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ان کے ساتھ کسی معاملے میں کسی مسئلے میں تنازع ہوتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ یقین ہے تو ذالک خیر، یہ بہت بہتر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو.
وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا، اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات نہیں کہ ہم اپنے باہم اختلاف کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی رستہ ہمارے لیے ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔